اور مرزائی کہتے ہیں کہ قادیانی حق پر نہیں مرزائی حق پر ہے. تو یہ دونوں دراصل قرآن پاک کی اس آیات کو نقل کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی آیات ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور یہودی رستے پر ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں اور عیسائی رستے پر ہے. دونوں ہی سچ بھی بول رہے ہیں, دونوں ہی جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو ہوگا کیا کہ دونوں ہی جہنم میں داخل ہو جائیں گے جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے. تو مسلمانوں کو اپنے مساجدوں سے منافقوں کو, مرتدوں کو, مشرکوں کو, کافروں کو, شیطان کے پجاریوں کو, قادیانی مرزائیوں اور مرزائی قادیانیوں کو نکالنا پڑے گا تاکہ ایک اللہ کی عبادت ہو سکے. کیونکہ ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے. کسی کو شک ہو تو وہ DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 1 کی آفس کی مسجد سے جا کر اس بات کو کنفرم کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں اس حوالے سے خطبہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام کو باہر ممالک سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہی کے گھڑے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جا اتاریں. تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو خود قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنا پڑے گا, کیونکہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو نصیحت کیا کیجئے نا قرآن پاک سے کیا کیجئے. تو لوگوں کو خود قرآن پاک ترجمہ سے پڑھنا پڑے گا. اس کے بغیر مسلمان سیدھے راہ حق پر, سیدھے دین اسلام پر نہیں چل سکتے. اور جو امام مسجد کہے کہ قرآن پاک ترجمے سے نہ پڑھنا تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں, ہم عربی کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں, لیکن ترجمہ پڑھے بغیر ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھیں اور مسلمان حالت میں مریں جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مرنا تو مسلمان ہی مرنا, اور یہ کہ ان نبی کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. ان کے بیٹوں نے جواب دیا آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود پروردگار کی عبادت کریں گے, اور ہم شرک نہیں کریں گے یعنی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے, اور ہم مسلمان حالت میں انشاءاللہ مریں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھیں اور غزوہ ہند کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو غزوہ ہند کے میدان میں گیا شہید ہو گیا یا غازی زندہ فاتح بن کر واپس لوٹ کر آ گیا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جس نے غزوہ ہند کے میدان سے منہ موڑا, بھاگ نکلا, بھگوڑا ہو گیا, تو قرآن پاک میں اس حوالے سے آیت ترجمہ موجود ہے کہ جو جنگ کے سوائے اس صورت میں کہ اپنی فوج سے جا ملنا چاہے جنگ کے میدان سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے بڑے سخت عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا, اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جس کسی کو شک ہو وہ قرآن پاک خود ترجمہ سے پڑھے تو یہ آیتیں اس کے سامنے آئیں گی. اور یہ سب دجال مدود کے لیے پورے دنیا میں یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی مساجدوں کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ کروایا جا رہا ہے, اور جانمازوں میں اور مسجدوں میں اور ماربل اور ٹائل میں اور مسجد کی کارپیٹوں میں انسانی, شیطانی, جناتی اور جانوروں کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے فضل و کرم, رحمت, حفاظت, بخشش, کشائش اور ہمیشہ کی جنت میں لے کر جائیں. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں, عورتوں, بچوں کو, بوڑھوں کو بھی جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے کہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے کسی بھی حالت میں بچوں, بوڑھوں, عورتوں کو قتل مت کرنا ورنہ بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ دوسرے مذہب کے بچوں, بوڑھوں, عورتوں اور مردوں کو بھی اپنی پناہ اور رحمت اور حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین ارحم الراحمین. اللہ حافظ.